ہے مدینے والے مصطفیٰ کو۔ بنگال کی کھاڑیوں میں جب مسلمان پریشان ہوتا ہے تو پکارتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کو۔ ممبئی کی فلک نوش عمارتوں میں جب مسلمان پریشان ہوتا ہے تو پکارتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کو۔ حضرات محترم کشمیر کی گھاٹیوں میں جب مسلمان پریشان ہوتا ہے تو پکارتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کو۔ دنیا کے کونے کونے میں آج پنجاب کی دھرتی پر سیلاب کے صدمے آنے والے مسلمان جب پریشان ہیں تو پکارتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کو، پکار رہے مدینے والے مصطفیٰ کو۔ میرے نبی کی عظمت کا عالم تو یہ ہے، اگر قبرستان میں کوئی مسلمان پریشان ہے تو سہارا دیتے ہیں عابدہ کے لال، سہارا دیتے ہیں عابدہ کے لال، سہارا دیتے ہیں عابدہ کے لال۔ تو مجھے کہنے دے دیا جائے کہ اگر ہوا دور ہو جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، اور اگر نبی دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، میری آقا کے دیوانوں، سرکاری اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات محترم محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے دیوانوں تمہیدی کلمات پیش کر رہا ہوں، بس ایک قانون الہی اور سنو، اس کے بعد نبی کا میلاد پڑھ کر اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ بس ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اللہ پاک نے اس کو اتنا ہی آسان بنایا، اور ایک قانون یہ بھی ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جس کی ضرورت تھی اللہ پاک نے اس کو پہلے بنایا، ہم اور آپ کو بعد میں بنایا۔ انسان کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو اللہ نے ہوا کو پہلے بنایا، ہم اور آپ کو بعد میں بنایا۔ انسان کے لیے زمین کی ضرورت تھی تو اللہ نے زمین کو پہلے بنایا، ہم اور آپ کو بعد میں بنایا۔ انسان کے لیے روشنی کی ضرورت تھی تو اللہ نے چاند و سورج کو پہلے بنایا، ہم اور آپ کو بعد میں بنایا۔ انسان کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے پانی کو پہلے بنایا، ہم اور آپ کو بعد میں بنایا۔ بلا تشبیہ و تمثیل کہنے کی اجازت دی جاتے کہ میرے آقا کے دیوانوں، چاہے تبادات ہوں یا جمادات ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات کے ذرے ذرے کو آمینہ کے لال کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے آمینہ کے لال کو پہلے بنایا، سورج کو بعد میں بنایا، آمینہ کے لال کو پہلے بنایا، چاند کو بعد میں بنایا، آمینہ کے لال کو پہلے بنایا، زمین کو بعد میں بنایا، آمینہ کے لال کو پہلے بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو بعد میں بنایا۔ شاعر پکار اٹھا، نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ حضرات محترم ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا ہے، اپنے نور سے بنایا، اور محبوب کے نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ میں نے عالم تصور میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا، اے میرے پروردگار، تو نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا اور ساری کائنات کو محبوب کے نور سے بنایا۔ جب محبوب کو اپنے نور سے بنایا تو ساری کائنات کو بھی اپنے نور سے بنا دیتا، تو قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے، اے احسان رضا، میں نے محبوب کو اپنے نور سے بنایا تاکہ محبوب پر میرا احسان رہے، اور محبوب کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا تاکہ ساری کائنات پر میرے محبوب کو احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری کائنات پر میرے محبوب
کا احسان ہے۔ حضرات محترم ہمارے پاس ماں باپ ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس بیٹیاں ہیں، مصطفیٰ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس میرے دوست پاک دامن بیویاں ہیں، مصطفیٰ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس باپ ہے، مصطفیٰ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے، مصطفیٰ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس میرے دوست فرما بردار اولاد ہے، مصطفیٰ کا احسان ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، آج سنبھل رکن الدین سرائے کے مسلمانوں نے آج جلسہ کر کے دنیا کو بتا دیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسان اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے، ہمارے محسن اللہ کے نبی ہے۔ آج ہم نے جشن عید مولد میلاد النبی کے موقع پر جلسہ کر کے بتا دیا کہ انسان سب کو بھلا سکتا ہے لیکن اپنے نبی کو نہیں بھلا سکتا۔ اس لیے کہ نبی درود پاک پر اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مولانا عبد القادر صاحب کہیں گے حضرت آپ نے تو دعویٰ کر دیا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل ایسی دوں گا جو کلام رب العالمین کا ہے اور زبان رحمت للعالمین کی ہے۔ رب فرماتا لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے میرے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں دنیا بناتا ہی نہیں، دنیا بناتا ہی نہیں۔ اگر میں تجھے نہ بناتا تو آسمان کا شابیہ ڈالا لگاتا، اگر تجھے نہ بناتا تو زمین کا فرش نہ بچھاتا، اگر تجھے نہ بناتا تو یہ جو ہے پہاڑوں کی بلندی نہیں بناتا، اگر تجھے نہ بناتا تو اے میرے محبوب میں دنیا بناتا ہی نہیں۔ اے میرے محبوب میں نے پہاڑوں کو بنایا تو تیرے لیے، آسمان کا شابیہ نہ لگایا تو تیرے لیے، زمین کا فرش بچھایا تو تیرے لیے۔ اے میرے محبوب میں نے چاند کو چاندنی دی ہے تو تیرے لیے، سورج کو روشنی عطا کی ہے تو تیرے لیے، پھولوں کے اندر مہک ہے تو تیرے لیے، غنچوں کے اندر چٹک ہے تو تیرے لیے۔ اے میرے محبوب دریا کے اندر جو روانی ہے اے میرے محبوب یہ تیرے لیے ہے۔ اے میرے محبوب میں نے جنت بنائی ہے تو تیرے وفاداروں کے لیے، اور جہنم بنایا ہے تو تیرے غداروں کے لیے، تیرے گستاخوں کے لیے، تیرے حاسدوں کے لیے۔ اے میرے محبوب میں نے آدم کو بھیجا تو تیرے لیے، موسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے، صالح کو بھیجا تو تیرے لیے، دانیال کو بھیجا تو تیرے لیے، یعقوب کو بھیجا تو تیرے لیے، ایوب کو بھیجا تو تیرے لیے، ابراہیم کو بھیجا تو تیرے لیے۔ اے میرے محبوب آدم تا عیسیٰ انبیاء اور رسولان نظام کو بھیجا ہے، تو اے میرے محبوب ہم نے تیرے اور تیری وجہ سے بھیجا ہے۔ جب اس روایت پر میرے امام کی نظر جاتی ہے تو میرا امام جھوم جاتا ہے اور قلم برداشتہ ہوتا ہے اور لکھتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکید و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ہم دنیا سے پیار کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے، تجارتوں اور بزنسوں سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے محبت کرنے نہیں، بلکہ ہم دنیا میں بھی اپنے نبی سے محبت کرنے کے لیے آئے، اپنے
اپنے نبی سے پیار کرنے کے لیے آئے ہیں میرے آقا کے دیوانوں یہ تو پیار کا ہی انعام اور نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر نظر آ رہے ہیں اگر اللہ کو اپنے محبوب سے پیار نہ ہوتا تو دنیا ہی نہ ہوتی نہ ہم ہوتے اور نہ آپ ہوتے نہ تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہماری سے وجود میں آتی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ لاجواب مصطفیٰ لاجواب مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب لاجواب اے میرے پروردگار جو نبی ساری کائنات کی ضرورت تو اے میرے پروردگار تو نے اپنے نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا ایسا یتیم کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے باپ عبداللہ دنیا سے چل دیے باپ کا انتقال ہو گیا جب 6 مہینے کے 6 سال کے ہوئے ماں آمینہ بھی دنیا سے چلی گئی جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبدالمطلب بھی دنیا سے چلے گئے اے میرے پروردگار جو نبی ساری کائنات کی ضرورت تو پھر تو نے اسے جو یتیم بنا کر کیوں بھیجا اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں یتیموں کی کوئی عزت نہیں ہے یتیموں کی کوئی قدر نہیں ہے اس لیے کہ جب کسی کا 30واں یا 10واں یا 20واں 40واں ہوتا ہے تو مدرسے کے یتیم بلائے جاتے ہیں اگر کسی کے گھر منگنی ہوتی ہے تو میرے دوستوں بڑے بڑے سرمایہ دار اور امیر لوگ بلائے جاتے ہیں اے میرے پروردگار ہمارے سماج اور معاشرے میں یتیموں کی کوئی قدر نہیں ہے جب آج کوئی قدر نہیں ہے تو آج سے 1500 سال پہلے کیا قدر رہی ہوگی اے میرے پروردگار تو محبوب نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویدرک الفقراء کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا آپ کہوگے حضرت ہم نے تو ولیمہ سنت سنا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے حضرات علماء تشریف فرمایا سرکار نے فرمایا اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے فرمایا ان شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے حضرات لیکن ولیمے کا سب کھانا برا نہیں وہ کھانا برا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور مدرسے کے غریبوں کو نہ بلایا جائے محلے کے یتیموں کو نہ بلایا جائے محلے کے غریبوں کو نہ بلایا جائے محلے کے میرے محلے کے بیواؤں کو نہ بلایا جائے تو سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کی دعوت ہو اور غریبوں کی دعوت نہ ہو میرے آقا کے دیوانوں اگر آپ ولیمے کے اندر 200 مالداروں کی دعوت کر رہے ہو تو کم سے کم 10 غریبوں کی ضرور دعوت کیا کرو اس لیے کہ اگر غریب نے دعا کا کھانا کھانے کے بعد تمہارے حق میں دعا کر دی تو میرے دوستو غریب کے حلق میں لقمہ بعد میں پہنچتا ہے اور غریب کی دعا باب اجابت کو پہلے کٹکھٹا دیتی ہے اگر غریب نے دعا کر دی تو تمہاری بہو بھی سلامتی کے ساتھ رہے گی اور تیرے بیٹے کی زندگی میں خوشحالی رہے گی اگر تو نے بیٹے کی شادی میں غریبوں کی دعوت کر دی تو غریبوں کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو خوشحال بنا دے گا میرے آقا فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا کہ اسلام غریبوں سے چلا ہے اور غریبوں میں سمٹ جائے غریبوں سے اسلام چلا ہے اور غریبوں میں ہی اسلام سمٹ جائے گا میرے آقا کے دیوانوں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے پروردگار تو نے اپنے محبوب کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا تو میرے آقا کے دیوانوں اللہ کی مشیت جواب دیتی ہے احسان رضا کچھ لوگوں کو چھوٹے بھائی بننے کا بڑا شوق ہے تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کو اٹھا لیے نہ ماں باپ ہوں گے نہ چھوٹا بھائی پیدا ہوگا نہ بابا
बाप होंगे ना छोटा भाई पैदा होगा। इसलिए कि अगर माँ बाप होते इम्कान था मेरे नबी का छोटा भैया पैदा हो जाता। मेरी आका कहते मेरा जवाब नहीं तो छोटा भाई 2 कदम बढ़कर कहता मैं जवाब हूँ। इसलिए कि जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस माँ का दूध तुम्हारी रगों में है उसी माँ का दूध मेरी रगों में भी है। तो मुस्तफा का वो मकाम न होता, मुस्तफा का वो मर्तबा नहीं होता तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया के पर्दे पर यतीम बना कर भेजा। मेरे आका के दीवानों याद रखो मेरे भाइयों, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए, जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो जब बेवाओं को जो है दाया को पता चला, दरवाजे के बाहर मालूम हो जाता था कि गरीब का बच्चा है बाप भी नहीं है, तो दायाएं वापस हो जाती।